نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو نہ جانے کن پستیوں میں گرے ہوئے ہوتے، دنیا بھی ہماری تباہ ہوتی اور آخرت بھی ہماری تباہ ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی دنیا کیسے تباہ ہوگی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اہل اسلام نہیں ہیں، ان کے تو بڑے مزے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہوتی اور آخرت بھی برباد ہوتی۔ ہمیں تو ان کی دنیا بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے عزیزو، میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی مثال عرض کر چکا ہوں۔ اگر ایک شخص کو بہت بڑے محل میں بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ پورا محل آپ کا ہے، اس میں جتنی بھی پرآسائش چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب آپ کی ہیں، نوکر چاکر آپ کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس بس 5 دن کی زندگی ہے، آپ کے پاس 5 دن کی زندگی ہے، آپ فلاں مرض میں مبتلا ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور آخری اسٹیج ہے۔ تو دیانتداری سے بتائیں، یہ انسان یہ سن کر اس وقت خوش و خرم ہوگا، یہ محلات اس کے اندر خوشی پیدا کریں گے، یہ نوکر چاکر اس کے دل کو خوش کر دیں گے، یہ طرح طرح کے کھانے اسے خوش کر دیں گے، یہ 10 گاڑیاں اسے خوش کر دیں گی؟ نہیں، وہ کہے گا کہ یہ ساری چیزیں کس کام کی، میں تو جا رہا ہوں۔ تو ایک بات پتہ چلی کہ اصل نعمتوں کا مزہ تب ہوتا ہے جب قلبی سکون ہو، جب دلی سکون ہو۔ اگر دل میں سکون نہ ہو، دل میں سکون نہ ہو تو پھر یوں کہیں گے کہ وہ قیدی ہے، محل میں قید کر دیا اس کو۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر
شیش محل میں قید کر دیں، اس کو کہیں کہ بھائی وہاں تو آپ گندے سے پانی میں تھیں اور یہاں تو آپ شیش محل میں ہیں، بڑے سکون میں ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں، میرا سکون تو میرے مقام میں ہی ہے۔ تو بھائی یہ جو کافر ہے ہر وقت اس کو فکر ہے موت کی، ہر وقت اس کو فکر ہے موت کی کہ میں مر نہ جاؤں، اور وہ ہر وقت اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے کہ موت سے بچوں، لیکن موت سے بچتا نہیں، وہ برحق ہے۔ بیمار ہو تو پریشان، کوئی اور مصیبت آ جائے تو پریشان۔ مسلمان مومن اگر بیمار بھی ہو تو اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ رب کریم اس بیماری سے میرے گناہ معاف کر رہے ہیں، اسے یہ اطمینان ہوتا ہے، اور اس اطمینان سے اس کو قلبی سکون ہوتا ہے۔ بیمار بھی ہے پھر بھی پرسکون ہے، کیوں؟ اس کا آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے حیدرآباد جانا ہو، تھوڑی دیر کے لیے نوری آباد اتر جائے اور پیٹرول پمپ پہ بیٹھ جائے، وہاں کا ماحول اس کو اچھا لگے تو اب وہ کہے گا کہ یہی محل بنا لو؟ نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ کہے گا کہ یار یہاں تو وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اصل منزل تو آگے ہے۔ بالکل اسی طرح سے مومن دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے راہ گزر ہے، یہ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، اصل اس کے لیے آخرت ہے۔ تو لہٰذا اگر مال چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسے کافر کو ہوتی ہے۔ بیماری آ جائے تکلیف ہوتی ہے، ویسی نہیں جیسے کافر کو ہو رہی ہے۔ کوئی حادثہ ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، ویسی نہیں جیسی کافر کو ہوتی ہے، اس لیے کہ کافر کے لیے سب کچھ دنیا ہے، ایمان والے کے لیے اصل آخرت ہے۔ اور ایمان والے پر اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا انعام ہے، کیسی ہی پریشانی آ جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا آج گرمی کا شور ہے، بھئی گرمی بہت، بھئی گرمی، اس گرمی کو بغیر گلے شکوے کے اگر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس گرمی پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس گرمی پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلمان کو جہاں کوئی تکلیف آئی، خواہ کسی بھی نوع کی ہو، یہ بھی کوئی تکلیفوں میں تکلیف ہے کہ آپ نے پیسے اس جیب میں رکھنے کی بجائے دوسری جیب میں رکھ دیے، کسی چور جیب میں رکھ دیے۔ چور جیب کا معنی یہ ہے کہ جو چور سے چھپی ہوئی ہو، آپ نے دیکھے تو پیسے نہیں ہیں، آپ پریشان ہو گئے کہ میرے پیسے کہاں گئے؟ اوہو، پھر خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد، اوہو شکر ہے وہ تو فلاں جیب میں تھے۔ اس پر اللہ گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ جو معاملہ اللہ کا اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ کافر کے ساتھ ہے نہیں، کافر کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے ساتھ۔ یعنی اہل ایمان مسلمان کے ساتھ محبت سے مل رہا ہے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، مسکرا کر مل رہا ہے اس پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی کو خوش کر رہا ہے اس پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی کی تکلیف کو بٹا رہا ہے، کسی کے صدمے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جتنا اس صدمے والے کو اس تکلیف پہنچنے پر اجر و ثواب ہے، اتنا اس کے سامنے
تعزیتی کلمات کہنے والے کو، حوصلہ دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ یہ دیکھو، یہ کافر کو حاصل ہے نہیں، اہل ایمان کو حاصل ہے۔ اور تو اور ایک جانور ہے، اس کا خیال رکھنے پر اہل ایمان کو ثواب ہے، کافر کو نہیں۔ اہل ایمان کو ایک جانور کا خیال رکھنے پر اجر و ثواب ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ چند گماشتے جمع ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ بھئی اس ملا کے ساتھ آج تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں۔ اب مذاق کیا سوچا، ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مذاق کیا سوچا، مذاق یہ سوچا، ایک نوجوان کو تیار کیا، کہا کہ بھئی تمہیں ہم چرپائی پہ لٹا کے لے جائیں گے اور اس ملا جی سے کہیں گے کہ جنازہ پڑھا دو، وہ جب جنازہ پڑھانے لگے گا نا تم اٹھ جانا، تو ہم اس کو ملامت کریں گے کہ تم زندہ کا جنازہ پڑھا رہے ہو، تصحیح کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس طرح کے واہیانہ قسم کے بڑے مزے آتے ہیں چھیڑنے میں، دوسروں کو بیوقوف بنانے میں۔ اب وہ چند ایک جمع ہو گئے، جمع ہو کے اس کو چرپائی پہ ڈالا اور اس کو لے گئے اور حضرت سے کہا کہ بھئی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ بہت اونچے درجے کے آدمی، بہت اونچے درجے کے آدمی۔ تو اور اللہ نے ان کے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ یہ آنکھیں تو بلی کو بھی حاصل ہیں، مرغے کو بھی حاصل ہیں، کتے کو بھی حاصل ہیں، ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہا جی نماز جنازہ پڑھو۔ خیر ان کی طرف دیکھنے لگے، کہا پڑھا دیں جی۔ آگے آئے، انہوں نے پیچھے سب بنائی، تو کہا کہ پڑھا دوں، کہا پڑھا دوں۔ پھر پوچھا پڑھا دوں، کہا پڑھا دوں۔ پھر پوچھا پڑھا دوں، کہا جی پڑھا دوں۔ اب انہوں نے تکبیر کہی، انہوں نے کھسنا شروع کر دیا کہ اٹھو بھائی۔ دوسری تکبیر ہو گئی، یہ اور زیادہ تیزی سے کھس رہے ہیں کہ اٹھو بھائی، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ جب 3 تکبیریں ہو گئیں، چوتھی نہیں ہوئی تو یہ بولنے لگے، ارے اٹھو میاں۔ حضرت نے 4 تکبیریں پوری کی اور کہا لے جاؤ، اب قیامت کو ہی اٹھے گا، اب قیامت کو ہی اٹھے گا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تھا، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ان کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی تھیں، انہوں نے کچھ شرطیں رکھی تھی۔ فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری شرط، جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ اور تیسری شرط،
جس کی آنکھ نے کبھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا، یعنی اس آنکھ نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ چوتھی شرط، اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، پوری زندگی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ 4 شرطیں لگائیں حضرت نے جنازے کے لیے۔ ایک، عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، کسی غیر محرم کا چہرے پہ نظر نہ پڑی۔ اب اعلان ہو گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، بڑے بڑے محدث، علماء، صلحاء، فقہا سب جمع ہیں، لیکن نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھا رہا۔ جو آ گیا تبھی نماز جنازہ، کہا حضرت نے یہ شرط لگائی ہے، اب کسی میں شرط پوری ہو تو پڑھائے۔ وہ اس وقت خیر کا زمانہ تھا، نیکی غالب تھی، شر غالب نہیں تھا، ورنہ جس نے ساری زندگی کبھی استنجا نہ کیا ہوتا وہ کہتا چلو جی آگے میں پڑھاتا ہوں۔ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بادشاہ تھے، خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ آگے بڑھے اور حضرت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا، خواجہ میرا اور اللہ کا راز تھا، آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ آج تک اس سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا کہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کبھی خراب نہیں ہوئی، کسی غیر محرم پر نہیں پڑی۔ آج سے پہلے کسی کو نہیں خبر تھی کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی کہ میری تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی کہ میری عصر کی سنتیں کبھی فوت نہ تھیں۔ آج تیری وصیت نے مجھے ظاہر کر دیا، مجھے ظاہر کر دیا، مجبوراً مجھے آگے آنا پڑا، ورنہ میں کبھی آگے نہ آتا۔ اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں صفے درست کرو۔ الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، نہ کبھی عصر کی سنتیں فوت ہوئی ہیں، نہ کبھی تہجد فوت ہوئی ہے، نہ کبھی میری نگاہ غیر محرم پر پڑی ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ گزرے ہیں، یہ عام آدمی نہیں، بادشاہ، وقت کا بادشاہ، اور اس کے یہ حالات ہیں۔ جب بادشاہ ایسا ہوگا تو رعایا کیسی ہوگی؟ جب بادشاہ نیک صالح ہوگا اس کے اثرات رعایا پر آئیں گے۔ بادشاہ کے اثرات اچھے بھی رعایا پر آتے ہیں، برے بھی رعایا پر آتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے ایسے اکابر گزرے ہیں، ایسے ایسے اکابر گزرے ہیں۔ یہی بات جو میں بتانے لگا تھا وہ یہ کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، انہیں یہ مقام کیسے ملا یہ بھی سمجھیں۔ جو بات میں بتانے لگا تھا وہ یہ کہ انہیں یہ مقام کیسے ملا۔ ایک دفعہ صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا ایک بلی کا بچہ جو گندگی میں لتھڑا ہوا تھا اور سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ تو یہ تہجد کے لیے اٹھے، اس پر نگاہ پڑی، اس کو صاف کیا اور اپنے کمبل میں اس کو لٹا دیا، اپنے کمبل میں اس کو لٹا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو گیا کہ ہم نے آپ کے اس عمل کو قبول کر کے آپ کو وہ عطا کر دیا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام تو ایسا دین ہے کہ اگر ایک جانور پر آپ شفقت کرتے ہیں
کتے کے بچے پر شفقت کرتے ہیں، بلی کے بچے پر شفقت کرتے ہیں، ایک عام جانور پر شفقت کرتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر ایک انسان کسی انسان کی، اشرف المخلوقات کی تکلیف کو دور کرے، پریشانی کو دور کرے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اس کے لیے راحت پیدا کرے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم یہ جو حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، جو ہماری معاشرت تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ، آج ہم اس کو بھول گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہم نے یہ چیز اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے رخصت کر دی، اور ہماری ان چیزوں کو غیروں نے لے لیا، کافروں نے لے لیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتانے لگے کہ باہر ایک ملک کا نام لے رہے تھے، وہاں ان کے صاحبزادے رہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تو دیکھا کہ میرے بیٹے نے رات گاڑی باہر کھڑی کی تو پارکنگ لائٹ جو ہے وہ بند کرنا بھول گیا، پارکنگ لائٹ بند کرنا بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ تو سامنے ایک غیر مسلم رہتا تھا، یا دوسری گلی کے کنارے پر رہتا تھا، وہاں سردی اتنی ہے کہ منفی ٹمپریچر ہوتا ہے، سردی میں منفی ٹمپریچر ہوتا ہے، اس میں وہ پہنے ہوئے آیا اور آ کر کے آدھی رات اس نے ہمارے بیٹے کے بیل دی اور کہا کہ آپ کی پارکنگ لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، صبح کو اسٹارٹ کرنے میں مشکل ہوگی، آپ اس کو بند کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک صاحب مجھے ملے 2 دن پہلے کی بات، کہنے لگے کہ میری گاڑی کھڑی کی گھر کے سامنے، میں نے اوپر سے دیکھا کہ ایک شخص برابر والا ہے، اس نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے میری گاڑی میں مارا، میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے، اچھا اس کو نہیں پتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اس کو کیا ہوا کہ اس نے میری گاڑی کو پتھر مارا ہے۔ کہتے میں اتر کے گیا اور میں نے کہا کہ بھئی خیریت ہے کیا، کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے، یعنی ہم آمنے سامنے تو رہتے ہیں، تو آپ نے گاڑی کو پتھر مارا؟ اس نے کہا معذرت، وہ اصل میں آپ کی گاڑی کے نیچے کتا تھا، میں اس کتے کو نکالنا چاہ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ اس نے کہا کہ آپ کو اس کتے سے کیا لگے، آپ کو اس کتے سے کیا لگے، آپ نے کتے کو نکالنے کے چکر میں میری گاڑی کی ایسی تیسی کر دی۔ یعنی اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، ہماری برداشت کا عالم یہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی۔ ایک مسلمان بھائی اگر اچھی زندگی گزار رہا ہے، بہترین آرام دہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اسے عزت والی زندگی عطا کی ہے، 4 بہن بھائیوں کی کفالت کر سکتا ہے، تو یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ اب کیا ہے، حسد ہوگا اور طرح طرح کے کئی سارے مسائل ہوں گے کہ بھئی یہ اوپر کیوں جا رہا ہے، یہ اوپر کیوں جا رہا ہے۔ اللہ ہماری، یہ ہمارا حال ہے، جبکہ ہمیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو اس بات پر۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہمارے اندر کا بگاڑ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ جب اندر میں بگاڑ ہوتا ہے
پھر دوسری کی نعمت کو دیکھ کر خوشی نہیں تکلیف ہوتی ہے. جب اندر خراب ہوتا ہے پھر دوسرے کی خوشی اچھی نہیں لگتی، پھر دوسرے کی عزت اچھی نہیں لگتی، پھر دوسرے کی شہرت اچھی نہیں لگتی، پھر دوسرے کا آرام اچھا نہیں لگتا، پھر دوسرے کا کاروبار اچھا نہیں لگتا، پھر دوسرے کی نوکری اچھی نہیں لگتی، پھر دوسرے کا گھر اچھا نہیں لگتا. پھر ہر وقت یہ تو تباہی ہو جائے، یہ تو ختم ہی ہو جائے، اس کے ساتھ تو ایسا ہو جائے. ہونا کیا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، حضور سے کہا کہ جو تکلیف اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں تکلیف لکھ دی ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نے خیر لکھ دی ہے، راحت لکھ دی ہے، تو ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا. تو بھائی سوائے جلنے کے کچھ حاصل نہیں. ہم اپنا سکون، اپنا خون پی رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو کیوں دے دیا، یہ تو اس کا حل نہ تھا، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی. گویا اس کو دینے سے پہلے ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا اللہ پاک کو کہ میں دوں یا نہ دوں. یہ ہمارا اندر کا بگاڑ ہے، اندر کا بگاڑ. تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اس میں مسلمان کے لیے سہولت پیدا کریں، مسلمان کو خوشی دیں، مسلمان کو راحت دیں، مسلمان کو عزت دیں. آپ کی آخرت بنتی چلی جائے گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب اندر صحیح ہوگا، جب اندر صحیح ہوگا. ورنہ کسی کو عزت دینے کو دل نہیں چاہے گا. ایک آدمی آپ سے اچھے میں آپ 4 انگلیوں اس کے ساتھ کر لیں، عزت دینے کو دل نہیں چاہتا، کسی کی نعمت پر خوش ہونے کو دل نہیں چاہتا، کسی کی نعمت پر اسے مبارکباد دینے کو دل نہیں چاہتا. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا بگاڑ ہے، اندر کی خرابی ہے. اور یہ جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اذکار بتائے جاتے ہیں، وہ اسی بگاڑ کی اصلاح کے لیے بتائے جاتے ہیں. اگر آدمی ان کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات دے دے. اور حیرت کی بات، بظاہر آدمی ٹھیک ٹھاک ہوگا. مثال ایک آدمی بڑا تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے وہ دل کا مریض ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کسی دن ایسے ہی ہوگا 2 منٹ میں پار ہو جائے گا. بھئی کیا آدمی تو بڑا صحت مند تھا، فلاں تھا، لیکن دل کا مریض تھا. بالکل اسی طرح سے بعض دفعہ آدمی دیکھنے میں بڑا دیندار لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اندر کا مریض ہے، اندر کا مریض. اب اندر کے مرض کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی آخرت بھی برباد، نیکیاں بھی برباد. اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دیکھیں ہمارے دین میں 5 شعبے ہیں نا، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اس کی بہتری کے لیے جو بتایا جاتا ہے، معمولات بتائے جاتے ہیں، وہ اس کی بہتری ہے کہ یہ چیز ہماری ٹھیک ہو جائے، ہم دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جائیں، دوسرے کی عزت سننے والے بن جائیں، دوسرے کو عزت دینے والے بن جائیں، دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے،
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر قاری عثمان صاحب، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ درود پاک کا برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ حضرت قاری صاحب کا جو حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یا اللہ پاک ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں، متعلقین ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین، سکون، آرام نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔